نعرہ تکبیر، یک زباں ہو کے خالق کائنات کا نام انتہائی بلند ہے، بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اپنا محبوب نعرہ بآواز بلند نعرہ حیدری، حیدری، برائے تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول المسدد والمصطفى الامجد، حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من جاء یوم القیامت بعمل 70 نبیا لن يقبل اللہ ذلك منہ الا بولایتی و ولایت علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھئے گا محمد و آل محمد۔ دعا ہے کریم پروردگار دو عالم بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، اس ذکر کو تذکرہ آل محمد کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ تمام مومنین کا قدم قدم چل کے یہاں آنا اپنی عبادت میں شمار فرمائے۔ بانیان مجلس کی اس صف اعضاء کو بچھانا اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام اس ذکر کے صدقے میں ہماری نسلوں میں پیغام ولایت و عزا کو پہنچائے۔ مالک لم یزل ولا یزال کریم پروردگار صف اعضاء کے وارث امام زمان علیہ السلام کو کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے۔ آقا مولا کے قدموں میں ہم سب کو شہادت کی درجے پہ فائز فرمائے۔ آقا کے نورانی و مقدس چہرے کی زیارت سے فیض یاب فرمائے۔ ہماری دعاؤں کو التجاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا لیجیے خاندان آل محمد پہ بآواز بلند صلوات۔ واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، قبلہ محترم تشریف لا چکے ہیں، جو ہی وہ زیب منبر ہوں گے میں آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ خداوند کریم کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ جس کریم پروردگار نے ہمیں وہ گود عطا کی کہ جس گود سے ہم نے علی علی اور حسین حسین کرنا سیکھا۔ گرمی بہت ہے، محبت آل محمد کی اور ولایت آل محمد کی ٹھنڈک کو محسوس کرنے والے افراد موجود ہیں۔ وقت ضائع کیے بغیر میں اپنی طرف سے یہ جملہ نہیں بلکہ حبیب کبریا ختم المرسلین کے فرزند اور جانشین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کبھی اپنے دل میں ہم آل محمد کی محبت اور ولایت کی ٹھنڈک کو محسوس کرو تو مولا کرنا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا چلے جانا اپنے ماں کی قدموں کے اوپر ہاتھ رکھ کے ماں کا شکریہ ادا کرنا کہ اس نے تیرے حق میں خیانت نہیں کی ہے۔ من وجد فی قلبہ حبنا اہل البیت، کہ جو شخص ہم آل محمد کی محبت و ولایت کی ٹھنڈک کو محسوس کرتا ہے مولا کرے کیا؟ ارشاد فرمایا اپنے ماں کے قدموں کے اوپر ہاتھ رکھنا اور ہاتھ رکھ کے اس ماں کا شکریہ ادا کرنا کہ جس نے گھٹی میں تجھے ولایت آل محمد پلا دیا۔ ولایت آل محمد جس نے گھٹی میں تجھے دیا۔ حبیب کبریا ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مل کے درود پڑھئے گا محمد۔ آقا نامدار ارشاد فرماتے ہیں من جاء
یوم القیامت بعمل 70 نبیہ، جو شخص بروز معاشر بارگاہ پروردگار میں اس حالت میں آئے کہ اس کے پاس اعمال میں سے 70 نبیوں کے اعمال کے مطابق عمل ہو۔ ساری گفتگو عمل کے اوپر ہوتی ہے، مجلس امام بھی ہمیں عمل کی دعوت دیتی ہے۔ عزیزان محترم، معصوم ارشاد فرما رہے ہیں 1 2 3 نہیں، اور یہ تو ویسے ہی نہیں 1 2 3 نہیں بلکہ 70 انبیاء کے اعمال کے مطابق اگر کوئی بندہ عمل صالح لے کے بارگاہ پروردگار میں حاضر ہوتا ہے، ارشاد فرمایا لن یقبل اللہ ذالک منہ، اللہ اسے اس کا کوئی ایک بھی عمل قبول نہیں کرے گا۔ میں تھوڑا سا رک کے اسی حدیث مبارکہ کی وضاحت کر کے زحمت تمام کروں۔ عمل کرنے والا اگر بدل جائے گا اس کے اجر و ثواب میں بھی تبدیلی ہو جائے گی۔ بڑی توجہ چاہوں گا۔ جی بسم اللہ، قبلہ تشریف لا چکے ہیں، میں بس ان کی پیشخانی کے لیے میں چند جملات آپ کی سماعتوں پہ نظر کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے محترم سامعین، عمل کرنے والا اگر بدل جائے تو عمل کے ثواب میں کمی بیشی ہو جایا کرتی ہے، اور جس جگہ کے اوپر وہ عمل کر رہا ہے اگر وہ بدل جائے تو پھر بھی عمل کے اجر و ثواب میں کمی بیشی ہو جایا کرتی ہے، اور جس وقت وہ بندہ عمل کر رہا ہے اگر وہ وقت تبدیل ہو جائے تو وقت کے بدلنے سے بھی عمل کی اجر و ثواب میں کمی بیشی ہو جایا کرتی ہے۔ یقیناً آپ احباب کی سماعتیں میری طرف متوجہ ہو چکی، میں اب بآسانی یہ جملہ آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کر سکتا ہوں۔ اگر عمل کرنے والا کوئی عام بندہ ہو تو اس کا اجر و ثواب کوئی اور ہے، اور اگر عام جگہ کے اوپر عمل کر رہا ہے تو اس کا اجر و ثواب کوئی اور ہے، اور اگر کسی عام وقت میں کا عمل انجام دے رہا ہے تو اس کا اجر و ثواب کوئی اور ہے۔ میں مثال لے لیتا ہوں 2 رکعت نماز کی۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ میں نہیں آندہ جناب، پڑھو تسی پڑھ کے آئے ہو، یقیناً حسینی ہوتا ہی وہ ہے جو نمازی ہو۔ میرے محترم سامعین، 2 رکعت نماز اگر عام بندہ پڑھے گا اس کا اور اجر و ثواب، اگر عام جگہ کے اوپر پڑھے گا اس کا اور اجر و ثواب، اور اگر عام وقت میں پڑھے گا اس کا اور اجر و ثواب۔ عام دنوں میں نماز پڑھی جائے اس کا اور اجر و ثواب ہے، لیکن یہی 2 رکعت نماز اگر شب جمعہ کو ادا کر دی جائے اس کا اور اجر و ثواب ہے۔ جو اہمیت کو سمجھتے ہیں یقیناً وہ بولیں گے اگر یہی 2 رکعت نماز روز جمعہ کو پڑھ دی جائے اس کا اور اجر و ثواب ہے، اور اگر یہی 2 رکعت نماز عام دنوں میں پڑھی جائے تو اور اجر و ثواب ہے، ماہ مبارک رمضان کے دنوں اور راتوں میں پڑھی جائے گی اس کا اور اجر و ثواب ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے عام دنوں میں اور عام راتوں میں پڑھنے کی کا اور اجر و ثواب ہے، لیکن یہی 2 رکعت نماز اگر لیلۃ القدر کو ادا کر دی جائے گی اس کا اور اجر و ثواب ہے۔ عام جگہ کے اوپر 2 رکعت نماز پڑھنے کا اور اجر و ثواب ہے، یہی 2 رکعت بندہ اگر اپنے گھر میں پڑھے گا اس کا اور اجر و ثواب، اگر محلے کی مسجد میں جا کے ادا کرے گا اس کا اور اجر و ثواب ہے، اور اگر توفیق خداوندی شامل ہو وہ چلا جائے بیت اللہ میں اور وہاں جا کے حرم میں نماز ادا کرے اس کا اور اجر و ثواب ہے، اور حرم حسین میں جا کے ادا کرے گا اس کا اور اجر و ثواب ہے۔ عام بندہ اگر 2 رکعت نماز پڑھے اس کا اور اجر و ثواب ہے، اور اگر یہی 2 رکعت نماز شخص ادا کرتا ہے اس کا اور اجر و ثواب۔ یقیناً متوجہ ہو چکے ہیں میں جس پیغام کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ میرے محترم سامعین، اگر عام بندہ نماز پڑھے گا اس کا اور اجر و ثواب ہے، لیکن اگر عالم شخص ادا کرتا ہے 2 رکعت نماز اس کا اور اجر و ثواب ہے۔ اگر صالح شخص کوئی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اس کا اور اجر و ثواب ہے، اور اگر متقی 2 رکعت نماز ادا کرے اس کا اور اجر و ثواب ہے، اگر امام المتقین ادا کرے اس کا اور اجر و ثواب ہے۔
اور میں پھر رک کے آپ احباب کی سماعتوں کو ساتھ لے کے حبیب کبریا کے فرمان سے آپ کے دلوں کو منور کرتے ہوئے آگے گزروں کہ عام بندے کا نماز پڑھنے کا اور اجر و ثواب، متقی کے نماز پڑھنے کا اور اجر و ثواب، اور امام المتقین کے نماز پڑھنے کا اور اجر و ثواب ہے۔ اور میں کیا عرض کروں، کیا کہنے امام المتقین کی عبادت کے، اور اپنی طرف سے نہیں، حبیب کبریا ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا علی ضربتوں کا یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، اے علی حیدر کرار آپ کی عبادتوں کے کیا کہنے ہیں حیدر کرار، آپ کی 2 رکعت پجا، آپ کے ایک لمحے کی عبادت کا مقام یہ ہے کہ ثقلین کی عبادتوں سے افضل نظر آتی ہے۔ ایک لمحے کی عبادت علی حیدر کرار کی ثقلین کی عبادتوں سے افضل نظر آتی ہے۔ 70 انبیاء کے اعمال کے مطابق کوئی بندہ عمل صالح لے کر بارگاہ پروردگار میں حاضر ہو جاتا ہے، ارشاد ہوتا ہے لن یقبل اللہ ذالک منہ، اللہ اسے اس کا کوئی ایک عمل بھی قبول نہیں کرے۔ مالک اتنے عمل کیے، نمازیں پڑھی، حجیں کی، زکاتیں دی، بڑے بڑے پہاڑ اعمال کے لے کے بارگاہ پروردگار میں حاضر ہوا ہوں، اب میری عبادتیں قبول کیوں نہیں کی جا رہی؟ تو یہی آواز آئے گی اللہ بے ولایت علی ابن ابی طالب، ہاں تیرے سارے اعمال صرف اس صورت میں قبول کیے جا سکتے ہیں اگر تیرے دل میں مجھ مصطفیٰ کی محبت موجود ہے، میرے بھائی علی مرتضیٰ کی محبت موجود ہے۔ علی حیدر کرار کی محبت دل میں ہو، محبت مصطفیٰ دل میں ہو تو بندے کے سارے اعمال قبول کر لیے جاتے ہیں، اور اگر محبت علی دل میں نہیں تو وہ اور تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، وہ اور تو بہت کچھ بن سکتا ہے، لیکن مقبول بارگاہ پروردگار نہیں بن سکتا۔ تیرے اور میرے معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ لو انا عبدن عبد اللہ، اگر کوئی عبد پروردگار کہ حضرت نوح علیہ السلام جتنی اسے عمر ملے، اس کی حیات اتنی طویل ہو کہ 2500 سال کی بہاریں دیکھے، وہ جو فرما رہے ہیں 2500 سال کی بہاریں دیکھے، وہ اپنی زندگی کی 2500 سال کی بہاریں دیکھے۔ تیرے اور میرے معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ اللہ کی عبادت کرتا رہے، سارا دن وہ روزے سے رہے، قائم اللیل ہو، ساری رات کھڑے ہو کے سبوح قدوس کی تسبیحاں پڑھتا رہے، ارشاد فرمایا صفا اور مروہ کے درمیان مظلومیت کی حالت میں مارا جائے، تیرے اور میرے معصوم امام ارشاد فرمایا اگر اس کے دل میں اے علی حیدر کرار علم یوالک یا علی، اے علی حیدر کرار اگر وہ آپ سے محبت نہیں کرتا، لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت تو درکنار، وہ خوشبو ہے جنت بھی سونگنے کا حقدار، جنت تو درکنار، خوشبو جنت بھی اس کے مشام جان نہیں ہو سکتی جو علی حیدر کرار کا موالی نہیں ہے۔ موالی ہوتا کون ہے؟ علی حیدر کرار کا ماننے والا ہوتا کون ہے؟ میں آخری بات کر رہا ہوں اور میں تمام کر رہا ہوں۔ موالی ہوتا کون ہے؟ حیدر کرار کا ماننے والا ہوتا کون ہے؟ اپنی طرف سے دعوے کر لینا کہ میں مولا کا ماننے والا، میں مولا کا پیروکار، میں مولا کا عزادار، یہ اور بات ہے۔ مولا اگر مہر لگا دیں یہ اور بات ہے، مولا کی طرف سے مہر لگ جائے یہ اور مقام ہے۔ سید الساجدین زین العابدین امام علی زین العابدین علیہ السلام، مل کے درود پڑھیے گا مولا۔ مجلس حسین یقیناً پیغام ہوا کرتی ہے، اور میں اپنی ہر مجلس میں پیغام دینے کی کوشش کیا کرتا ہوں، اور یقیناً آل محمد کی طرف سے جو پیغام ہوتا ہے وہ ہر مومن اپنے دل میں اس کو بسانے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کے اوپر اپنے عمل کے ساتھ عمل کے پیرائے میں اسے ڈھالنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔
مولا اپنے گھر میں مصلی عبادت بچھایا ہوا ہے، عبادت خداوندی کر رہے ہیں۔ کون امام ہے؟ جو زین العابدین بھی ہیں، جو سید الساجدین بھی ہیں۔ ایک ہوتا ہے ساجد، سجدہ کرنے والا، ایک ہوتا ہے سجاد، جو سب سے زیادہ سجدہ کرنے والا۔ اور یہ میرے مولا فقط سجدے کرنے والے نہیں بلکہ سید الساجدین، سید الساجدین امام، اپنے گھر میں عبادت کا مصلی بچھا کے رب قدوس کی بارگاہ میں سر سجدے میں جھکا کے عبادت پروردگار کر رہے ہیں۔ دروازے کے اوپر دق الباب ہوا، کنیز آگے بڑھی، دروازہ کھولا، چند افراد تھے جو مولا سے ملاقات کے مشتاق تھے۔ وہ جو فرما رہے ہیں سارے صاحب، چند افراد ہیں جو مولا سے ملاقات کے متمنی ہیں۔ کنیز کو پیغام دیا کہ جاؤ جا کے مولا سے کہو کہ تم آپ کے شیعہ آئے ہیں، آپ کے مولائی آئے ہیں، آپ کے پیروکار آئے ہیں۔ کنیز بڑی، مولا سید الساجدین کے مصلی کے قریب آ کے کہا کہ آقا دروازے پہ جو آئے ہیں وہ عام نہیں، وہ آپ کے شیعہ ہیں۔ مولا وہ عام نہیں ہے، وہ آپ کے ماننے والے، وہ آپ کے پیروکار ہیں، وہ آپ کے مولائی ہیں۔ تاریخ نے جو جملات نقل کیے ہیں کہ سید الساجدین جیسا عبادت گزار امام مصلی عبادت چھوڑ کے دروازے کی طرف ایسے آگے بڑھتے ہیں جیسے گرتے ہوئے بچے کو تھامنے کے لیے ماں آگے بڑھتی ہے، بڑی جلدی کے ساتھ جلدی قدم اٹھا کے دروازے کے پاس پہنچے، دروازہ کھولا اور وہ افراد کے جن کا دعویٰ تھا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، ان کے چہروں کے اوپر نگاہیں ڈالی، مولا دروازہ بند کر کے پیچھے مڑے اور جملہ ارشاد فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں کذبت، اے کنیز تو نے جھوٹ بولا تھا، اگر یہ ہمارے شیعہ ہیں، اگر یہ ہمارے پیروکار ہیں، اگر یہ ہمارے ماننے والے ہیں، این علامات شیعتنا علی وجوہہم، ان کے چہروں کے اوپر تو ہمارے ماننے والوں جیسی علامتیں ہی موجود نہیں ہیں، ان کے چہروں کے اوپر ہمارے ماننے والوں جیسی علامتیں موجود نہیں ہیں۔ میرے محترم سامعین، منبر کے توسط سے اور مجالس کے فیضان سے آپ سنتے رہتے ہیں اور عمل کرنے کی طرف بھی ہم سب کو آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میرے محترم سامعین، تیرے اور میرے وقت کا امام پردہ غیب میں موجود ہے اور ہمارا بھی دعویٰ ہے کہ ہم آل محمد کے پیروکار بھی ہیں اور وقت کے امام کے شیعہ بھی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت کا امام آئے اور ہمارے چہروں اور ہماری کیفیت کو دیکھ کے دروازہ بند کر کے کہے تمہارے تو چہروں پہ میرے شیعوں والی علامتیں ہی موجود نہیں ہیں۔ اچھا شیعہ بننے کی کوشش کرنا ہے، ایک بہترین نظردار بننے کی کوشش کرنا ہے، ایک بہترین نمازی بننے کی کوشش کرنا ہے۔ وہ مومن عزادار ہو ہی نہیں سکتا جو نماز کے قریب نہ جائے، وہ نمازی ہو ہی نہیں سکتا جو عزاداری کے قریب نہ جائے۔ میرے محترم سامعین، میرے مالک مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ شیعوں کی علامتیں کیا ہیں، میں تو جانتا ہی نہیں کہ آپ کے پیروکاروں کی علامتیں کیا ہیں۔ آپ ارشاد فرما دیجئے آپ کے ماننے والوں کی علامات کیا ہیں، آپ کے ماننے والوں کی نشانیاں کیا ہیں، آپ کے ماننے والوں کی شناخت کیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ الورع عند الوحدہ، کہ تنہائیوں کے عالم میں بھی اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتے ہیں، جن کی تنہائیاں پاکیزہ ہوتی ہیں، تنہائیوں میں بھی جو اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے گناہوں سے بچ جانا بڑا آسان کام ہے، مزہ تب ہے جب دیکھنے والا کوئی نہ ہو، اس وقت بھی یاد رہے کہ میرے امام کو علی کہتے ہیں، میرے امام کو علی کہتے ہیں۔ الورع عند الوحدہ۔ پھر ارشاد فرمایا ہمارے ماننے والوں کی دوسری نشانی یہ ہے کہ الصدق عند الخوف، مر جانے کا خوف ہو، سولی کو اوپر لٹکائے جانے کا خوف ہو، لیکن اگر زبان کو کٹانا بھی پڑ جائے تو میشم کی طرح سولی کو اوپر لٹک کے بھی حق بیان کرتے ہوئے علی علی کی صدا دیتے ہوئے نظر آتے۔
الصدق عند الخوف، سچے ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں. ہمارے ماننے والا کبھی جھوٹ نہیں بولتا. سچوں کے ماننے والا، سچوں کی محبت اپنے دل میں رکھنے والا ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جھوٹ کی طرف جائے. ارشاد فرمایا الصدق عند الخوف، ہزار خوف کا عالم ہو لیکن زبان کے اوپر سچ ہی سچ جاری ہو، حق ہی حق جاری ہو، حق کے سوا نہیں ہو. مولا مجھے نہیں پتا سچ کسے کہتے ہیں، حق کسے کہتے ہیں. ارشاد فرمایا ایک شناخت ہے، ایک نشانی ہے. پہچاننا چاہو تو پہچان لو. لاکھوں کے مجمع میں اگر پہچاننا چاہتے ہو کہ سچا کون ہے، سچا کون ہے، تو پیغام ہے جو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا. ارشاد فرماتے ہیں من صدق فعلہ قولا، جو کہتا ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو سمجھ لو یہی تو سب سے سچا ہے. جس کا عمل کچھ اور ہو اور گفتگو کچھ اور ہو وہ اور تو بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن شیعہ آل محمد نہیں ہو. الصدق عند الخوف. پھر ارشاد فرمایا ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، ہمارے ماننے والوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے. ارشاد فرمایا کہ الصدقۃ عند القلہ، کہ جب کچھ نہیں ہوتا نا، اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، بہت تھوڑا ہوتا ہے، قلیل ہوتا ہے، وہ اس قلیل میں سے بھی راہ خدا میں خرچ کرتا ہوا نظر آتا ہے. زمانے نے بڑی پابندیاں لگائی، بڑی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد بھی 1400 سال سے نہ یہ ذکر رکا ہے، نہ ذکر کے اوپر خرچ کرنے والے ختم ہو سکے. سنگینوں کے سائے، قید و بند کی صعوبتیں، پریشانیاں، در بدر ہونا پڑا تو یہ ہوتے رہے، لیکن نام حسین کے اوپر نہ کل خرچ کم ہوا تھا نہ آج. الصدقۃ عند القلہ، کہ تھوڑا بھی ہوتا ہے تو راہ خدا میں اسے خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آخری نشانی اور آخری علامت، پھر زحمت تمام قبلہ تشریف لے آئیں گے. ارشاد فرمایا کہ آخری علامت یہ ہے الصبر عند المصیبہ، کہ مصیبت کا عالم ہوتا ہے، دامن صبر کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. ہمارے ماننے والا وہ ہے کہ دامن صبر کو نہیں چھوڑے، صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑے. یہ بڑا کریم گھرانہ ہے، بڑا عظیم گھرانہ ہے. یہ اگر عطا کرنے پہ آئے ایک ذرے کو آفتاب بنا دے. جس کی محبت، جس کی ولایت، جس کی محبت ہمارے سینوں میں موجودہ ہے، یہ بڑا کریم گھرانہ ہے. اگر ہم سچے معنوں میں، حقیقی معنوں میں ان کے حقیقی پیروکار بن جائیں نا تو ہوتے تو ذرہ ہیں لیکن آفتاب کی طرف وہ ہمیں چمکنا بھی سکھا دیتے ہیں، دنیا میں بانٹنا بھی سکھا دیتے ہیں. چمکنا بھی سکھا دیتے ہیں، ہمیں بانٹنا بھی سکھا دیتے ہیں. آخری بات تمام میرے محترم سامعین، امام علی حیدر کرار لنگر زمین و آسمان مولا متقیان کے در مقدس نجف اشرف کا رہنے والا ہے. پریشان ہے، بڑا غربت کے عالم میں ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں، تنگ دستی ہے. اور جتنا بھی مومن غریب ہو جاتا ہے جب شکوہ کرتا ہے تو اسی کی بارگاہ میں کرتا ہے جسے مشکل کشا بنایا گیا. پہنچا علی حیدر کرار کی مزار مقدس کے اوپر، مولا تنگ دستی ہے، پریشان ہوں، کھانے پینے کے حالات بڑے تنگ ہو چکے ہیں، پریشان ہوں، کوئی تو وسیلہ بنائی. چند لمحے کے لیے آنکھ لگی، اسی ذریعے کے حرم میں مولا مشکل کشا میں سو گیا اور دیدار علی نصیب ہوا. مولا مشکل کشا کا دیدار نصیب ہوتا ہے. مولا ارشاد فرماتے ہیں دنیا کی دولت چاہتا ہے، دین کی دولت چاہتا ہے. اگر دنیا کی فقط دولت چاہتا ہے تو میرے دربار کے اوپر مجاوری کرنا شروع کر لے، میں تجھے دنیا کی دولت سے نواز دیتا ہوں. اور اگر دنیا کی دولت کے ساتھ ساتھ خود بھی دولت مند ہونا چاہتا ہے اور میرے موالیوں کو بھی دولت مند کرنا چاہتا ہے تو پھر ایک نسخہ ہے، اسے یاد کر لے. ارشاد فرمایا
کہ چلا جانا ہندوستان فلاں محلے فلاں گلی میں ہمارا ایک ماننے والا موجود ہے، اس کے پاس چلے جانا، وہ جو ہے سامعین گرامی کے در فلاں محلے میں چلے جانا اور اس کے دروازے کے اوپر دستک دینا اور دستک دے کے علی حیدر کرار کا پیغام سنا دینا۔ پیغام کیا ہے؟ گر لطف نگاہ بو تراب کنا، یہ جملہ کہہ دینا۔ اب یہ جملہ فارسی کا تھا، جس ماحول جس معاشرے میں مولا یہ پیغام دے رہے تھے وہ وہاں کا رہنے والا تھا جہاں عربی زبان بولی جاتی ہے۔ گر نگاہ لطف بو تراب کنا، کہ جب علی حیدر کرار کی نگاہ لطف آ جاتی ہے۔ اچھا مولا، میں مختصر کروں، اپنے کام دھندے میں پھر مصروف ہو گیا، دوبارہ یہی خواب آیا، میں طویل نہیں کرنا چاہتا۔ بالآخر ارادہ سفر کیا، ہندوستان کے جس محلے جس گلی کا مولا نے ایڈریس دیا تھا، جس کا پتہ بتایا تھا، وہ وہاں پہنچ گیا۔ مہینوں سفر میں گزرا، مہینوں سفر میں گزارنے کے بعد وہ وہاں پہنچا جہاں علی حیدر کرار نے کہا تھا۔ دروازے پہ یا علی حیدر کرار، دروازے کے اوپر دستک دی۔ وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، وہ حیدرآباد دکن کا رہنے والا، وہ وہاں کا والی اور بادشاہ تھا۔ دروازے کو دستک دی، غلام نے دروازہ کھولا اور یہی پیغام جو مولا نے دیا تھا عالم خواب میں کہ گر نگاہ لطف بو تراب کنا، کہ علی حیدر کرار کی جب نگاہ پڑ جاتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے۔ جب یہ جملہ سنا، اب وہ بادشاہ وقت جو حیدرآباد کا بادشاہ تھا وہ بھی وہاں سے گزر رہا تھا، گزرتے ہوئے کانوں پہ یہ صدا پڑی، غلام کو کہتا ہے کہ اسے دور نہیں کرنا، اسے فوراً میرے پاس لے کے فوراً پاس لایا گیا۔ بڑی بادشاہ نے تکریم کی، شہر کے رؤساء کو بلایا گیا، بہت بڑی محفل برپا کی گئی کہ اس بندے نے بات بڑی پتے کی کر دی ہے، اپنی آدھی سلطنت اس کے نام کر دی، اپنی بیٹی کا عقد بھی اس کے ساتھ کر دی۔ اب اتنی بڑی دولت کو دیکھ کے، اتنی بڑی عنایت علی حیدر کرار کو دیکھ کے پریشان ہوا اور پریشان ہو کے کہتا ہے کہ آپ نے بتایا نہیں کہ یہ عنایت، یہ جو نوازشیں آپ میرے اوپر کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ میں فقط وہ وجہ عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں، مصاحب کے تو جملے قبلہ تشریف لانے لگے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ جو عنایات، یہ جو نوازشیں آپ میرے اوپر کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ حیدرآباد کے اس والی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں نے ایک شعر لکھا تھا کسی دور میں کہ ذرے گر آفتاب، ذرے گر نگاہ لطف ابو تراب کنا، تا آسمان ربط وقار آفتاب کنا، کہ میں نے ایک شعر لکھا تھا کہ میں ایک جملہ لکھ سکا، لیکن اس کے بعد پوری کوشش کے باوجود میں نے دوسرا فقرہ نہیں لکھ سکا، میں اس شعر کا دوسرا فقرہ مکمل نہیں کر سکا۔ اپنے علاقے کے، اپنے ارد گرد کے بڑے بڑے شعراء کو میں نے بلایا تاکہ میرے اس شعر کا فقرہ مکمل کر سکیں، لیکن کسی شاعر میں یہ ہمت نہ تھی کہ میرے شعر کے فقرے کو مکمل کر دے۔ تو میں نے اس وقت منت مانی تھی کہ جو بندہ بھی میرے شعر کا فقرہ مکمل کر کے مجھے دے گا میں آدھی سلطنت اسے دے دوں گا اور اپنی بیٹی کا عقد بھی اس کے ساتھ کر دوں گا۔ جب میں گزر رہا تھا اور انہیں دروازے پہ آگے دستک دی اور میرے ہی شعر کا ہم وزن فقرہ انہیں جب کہہ دیا تو میں سمجھ گیا کہ اس سے بہتر اور کوئی جملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ساری نوازشیں اور ساری عنایات اس ایک شعر کے فقرے کی وجہ سے ہیں کہ ذرے گر نگاہ لطف بو تراب، کہ جب ایک ادنا سے ذرے کے اوپر علی حیدر کرار کی نگاہ لطف آ جاتی ہے وہ کرتا کیا ہے؟ بے آسمان ربط و کار آفتاب کنا، پھر وہ زمین پہ نہیں رہتا، وہ آسمان پہ چلا جاتا ہے اور پھر وہ سورج والا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سورج والا
والا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جملے سنے اور سن کے اپنی نشست سے اٹھا اور اٹھ کے کہا کہ عبد خدا تجھے مبارک ہو، تیرے اس جملے کو کسی عام شخصیت نے مکمل نہیں کیا، تیرے شعر کو کسی عام شخصیت نے مکمل نہیں کیا، اس نے مکمل کیا ہے جسے علی حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ علی حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ اگر نوازنے پہ آ جائیں، اگر یہ لطف کرنے پہ آ جائیں تو ایک ذرے کے اوپر ایسا لطف کر دیتے ہیں کہ وہ آسمان پہ چلا جاتا ہے اور کار آفتاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دعا مانگنی چاہیے کہ آل محمد کے دروازے کے ساتھ منسلک ہیں۔ مالک لم یزل ولا یزال ہم سب کو حقیقی معنوں میں پیروکار آل محمد بننے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کے شامل حال عنایات آل محمد نصیب فرمائے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، موالی حیدر کرار بن کے آل محمد کے دروازے کا دربان بن کے ان کی نوازشات کا بندہ حقیقی معنوں میں ان کی نوازشات جس کے اوپر ہونا شروع ہو جائیں، یہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ آپ اپنی مرضی سے محفل میں نہیں آتے، بلکہ وہاں سے مہر تصدیق لگتی ہے تو آتے ہیں۔ یہ کوئی اعزاز کم اعزاز نہیں، یہ محبت آل محمد کا عطا کر دینا یہ وہاں کا اعزاز ہے، اور اسے بچا کے رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آل محمد کی محبت تو وہاں سے عطا کر دی گئی، بن مانگے حب آل محمد ہمیں ملی، کوئی ہماری زحمت نہیں لگی، کوئی ہمیں پریشانی نہیں ہوئی۔ آل محمد کے ماننے والوں کے گھر میں آئے اور آل محمد کے ماننے والوں کی وجہ سے ہمارے دلوں میں قلوب میں آل محمد کی محبت موجود ہے۔ اب اس کو بچا کے رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، حقیقی معنوں میں مومن بننا ہماری ذمہ داری۔ مل کے درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ بارے دیگر باواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ میں بس زحمت تمام کروں، قبلہ ایک طویل سفر کر کے تشریف لائے، ان کے شکر گزار ہیں، مالک لم یزل قبلہ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میدان کربلا ابرو کٹے ہوئے تھے، ہونٹوں سے خون جاری تھا، پیشانی سے خون جاری تھا، زخموں پہ زخم لگے ہوئے تھے مولا حسین کے، اور مورخین نے مولا حسین کے زخموں کی تعداد کو لکھا۔ کسی نے کچھ شمار کیا، کسی نے 1050 کے قریب، کسی نے 1090 کے قریب مولا کے زخموں کی تعداد کو نقل کیا۔ اور میں عرض کروں گا کہ اس ذات کے زخموں کا کیسے اس کی تعداد کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جس کے جسم کے اوپر اتنے زخم تھے کہ دائیں کی ہوا بائیں گزر رہی تھی، بائیں کی ہوا دائیں گزر رہی تھی۔ اور پھر اس ذات کے زخموں کا کیسے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جس کے زخموں میں سے کہیں علی اکبر کی جوانی کا زخم ہے، کہیں عباس کے کٹے ہوئے بازوں کا زخم ہے، کہیں ننھے صغیر شہزادہ علی اصغر کی شہادت کا زخم ہے۔ اس کے زخموں کی تعداد کو کیسے گنا جا سکتا ہے۔ عزادار و آخری ودا کیا مولا حسین نے، در خیمہ کے اوپر آ کے سلام آخر کیا اور جانے لگے، اور مولا کو اللہ جانے ایک خیمے کی طرف نگاہ پڑی اور مولا چلتے ہیں اس خیمے کی طرف۔ اسی خیمے کے اوپر گئے کہ جہاں بیمار سید الساجدین بستر بیماری کے اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ چلتے 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 مولا اس خیمے کے قریب پہنچتے ہیں، اور مولا سید الساجدین نے جب آتے ہوئے دیکھا نا اپنے بابا کو، رو کے کہتے ہیں یا پتا مجھے سہارا دیجیے، ابو عبداللہ میرے پاس آ رہے ہیں، کہ سید الشہداء میرے قریب آ رہے ہیں۔ سہارا دیا گیا، اٹھایا گیا، میں وقت نہیں ہے، میں قبلہ کی خدمت میں جلد آپ کو کہ اور قبلہ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، کہ سید الساجدین کو اٹھایا گیا اور مولا حسین کی حالت کو دیکھا کہ خاک لگی ہوئی ہے ریش اطہر کے اوپر، خون میں غلطاں ہے۔ مولا حسین بادشاہ اپنے بابا کی اس حالت کو دیکھ کے نا رونا شروع کیا سید الساجدین نے، اور یہ جملہ کہا بابا 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 آئینہ آئینہ امی عباس، بابا میرے چچا عباس کہاں گئے؟ ارشاد فرمایا قد قتل، بابا بابا مسلم کہاں، اوسجا کہاں، بابا فلاں صحابی کہاں،
سید الساجدین سارے چلے گئے. ارشاد فرمایا بابا آئینہ آئینہ اخیو علی الاکبر, بابا میرے بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ بھیا میرے بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ بابا میرے بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ اب بھیا کی موت کی خبر دینا مناسب نہ سمجھا. ارشاد فرمایا اے سجاد کہاں تک رلائے گا, کہاں تک پوچھے گا, میں کہاں تک بتاتا جاؤں گا. اے سجاد ایک تو بچ گیا ہے, ایک میں بچ گیا ہوں, اور نہ تیرے سوا کوئی بچا نہ میرے سوا کوئی بچا. ہزاداروں بابا کی حالت بھی دیکھ چکے تھے, یارو انصار بھی چلے جا چکے تھے, عباس بھی جا چکے تھے. ہزاداروں عصا کا سہارا لیا, تلوار کو پیران کیا, مقتل کی طرف جانا شروع کر دیا, اور سینے کو پر ہاتھ رکھ کر کہا مولا حسین سجاد کہاں کی تیاری ہے؟ بابا میں میدان میں جاتا ہوں, آپ کا دفاع کرتا ہوں. رو کے کہا ہے سجاد تیرا یہ میدان نہیں ہے. بابا میرا کون سا میدان ہے؟ اور رو کے کہا ہے سجاد کربلا جانے میں جانو, سجاد کربلا جانے میں جانو,